الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ پاک اپنے بندوں سے اپنی رضا کا حصول چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جو نیکی کا کام کریں، اعمال صالحہ کریں، وہ صرف میری رضا کے حصول کے لیے کریں۔ ان کا مطمع نظر جو ہے وہ میری رضا ہونی چاہیے، اور اگر کسی برائی کو چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، تو وہ بھی میری رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ہر نیکی یہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اور ہر گناہ سے بچنا بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو اللہ دنیا میں بھی راضی ہوں گے اور آخرت میں بھی راضی ہوں گے۔ اب دنیا میں تو ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ اللہ ہم سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، لیکن آخرت میں ضرور پتہ چلے گا۔ اور آخرت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرما دی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَنُبِّئُكُمْ، اے میرے محبوب آپ اعلان کیجئے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے زیادہ بہتر کی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ حضرت امام راضی رحمہ اللہ
ربط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے دنیاوی چیزوں کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان چیزوں کو شمار کرنے کے بعد فرمایا کیا میں ان چیزوں سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ وہ چیزیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وہ عورتیں، والبنین اور اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور خزانوں کے ڈھیر ہیں سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور گھوڑے ہیں نشان زدہ عمدہ، من الانعام والحرث چوپائے اور کھیتیوں سے۔ آخر میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ متاع یہ دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اور بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، واسطے ان لوگوں کے جو پرہیزگار بنے ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی اس کے محلوں اور درختوں کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں۔ خالدین فیہا، یہ کوئی ایک دن کے لیے یا ایک مہینے یا ایک سال کے لیے یہ سیر نہیں ہوگی، یہ سکونت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہ تو اہل جنت کی عمر ختم ہوگی، نہ ان کی جوانی میں کوئی فرق آئے گا، نہ وہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ ان پر کبھی بڑھاپا طاری ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور پھر اس جنت کے اندر بھی ان کا ہمیشہ رہنا ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور ان کی بیویوں کی پاکیزہ۔ مطہرہ کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ پاکیزہ پیدا کی گئی، تو اس سے مراد تو جنت کی حوریں ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے جنت کے اندر پاکیزہ ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ مطہرہ کا معنی کہ انہیں پاکیزہ بنایا جائے گا، اور اس سے مراد دنیا کی عورتیں ہوں گی، ان کو اللہ پاک جنت کے اندر ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دیں گے، بالکل پاکیزہ ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا۔ دنیا میں کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ آخرت میں جنت کے اندر نہیں ہوں گی، بالکل پاکیزہ ہوں گی۔ اور آگے فرمائے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اصل میں مقصودی جملہ یہ ہے، اس کے لیے اللہ نے اتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نعمت ان نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہوگی۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں کہ یہ بندے دنیا کے اندر کس طرح مجھے راضی کرتے ہیں، کتنی میری رضا کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ تو جب بندے اللہ کے راضی کرنے میں کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو خوب راضی کریں گے، ایسا راضی کریں گے کہ ان کی دنیا کی وہ تھکاوٹیں، وہ پریشانیاں سب جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 72 کے اندر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا، وہاں ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے جنات تجری من تحت الانہار، کہ اللہ ان کو ایسے باغات عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ قسم کے گھر محلات ان کو عطا فرمائیں گے۔ ان کی عمدگی کا آپ اور میں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، یہ جن کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور پھر ان کا جو سیمٹ ہوگا، گارا ہوگا، وہ کستوری کا ہوگا۔ تو کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی بس میں ہے یہ کچھ ایسے محلات بنانے؟ یہ صرف قادر مطلق زبردست ذات جو ہے وہ ہی کر سکتی ہے، اور اس نے ایسے محلات بنائے، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا ہے۔ حضرت عمر کو یہ خوشخبری مل گئی کہ عمر، میں نے تیرے محل دیکھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اندر داخل ہوتا، لیکن میں نے کہا کہ عمر جو ہے بڑا غیرتی آدمی ہے، اس لیے میں تیرے محل کے اندر داخل نہ ہوا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بھی غیرت کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ داخل ہو جاتے، لیکن نبی علیہ السلام آپ نے اس جانثار کے محل میں داخل نہیں ہوئے، لیکن محل دیکھ کر آئے۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جہاں باقی ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں آپ نے اس جنت کے اندر محل کے ملنے پر بھی ایمان لانا ضروری تھا، کیونکہ آپ کو خوشخبری مل چکی۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو شاگرد ہیں، اللہ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا ہے کہ جو اہل جنت میں سب سے آخر میں وہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ان نعمتوں سے نواز دی ہے۔ تو فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ایک تو یہ ہے کہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمدہ قسم کے ان کے لیے ٹھکانے ہوں گے، اور ہمیشہ کی جنت کے اندر۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی جنت کے اندر نعمتیں تو حاصل ہوں گی، لیکن جو اللہ کی رضا ملے گی نا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں تو انسان رضا والے عمل کرتا ہے، اور ساتھ دشمن بھی لگا ہوا ہے، شیطان، وہ انسان کو ورغلا بھی لیتا ہے، تو کہیں اللہ کی ناراضگی والا عمل بھی تو ہو سکتا ہے۔
لیکن جنت میں جو اللہ کی رضا ملے گی اس کے بعد پھر اللہ کی کبھی ناراضگی نہیں ہوگی، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں گے، پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہی چیز سورہ بینہ میں بھی بیان فرمائی۔ سورہ بینہ کی آخری آیات ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کی مخلوقات تو بے شمار ہیں، اور انسان بھی اشرف المخلوقات ہیں، سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، لیکن ان انسانوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی۔ فرمایا خیر البریہ، مخلوق میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں، اعلیٰ درجے والے لوگ ہیں۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جہنم میں داخل ہونے والے تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو اپنی سزا پورے ہونے پر نکال دیا جائے گا۔ یعنی جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے لیکن جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ نعمت اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے کے بعد ملے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، جو صحابہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، ان کو اللہ پاک نے یہ نعمت دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، البتہ تحقیق لقد، اللہ پاک قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، یہ پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی درخت کے نیچے، بیعت رضوان حدیبیہ کے مقام پر، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ بیعت کیوں کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب شہادت کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیعت کی، سب نے بیعت کی کہ ہم اپنی جان پیش کر دیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ وہ بیعت اتنی اخلاص کے ساتھ تھی کہ اللہ نے
قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ تو یہ رضا والی نعمت اللہ نے صحابہ اکرام کو دنیا میں عطا فرمائی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کس قدر صحابہ اکرام سے راضی ہوئے۔ ابھی جو آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، ان میں پہلی آیت کے اندر فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بڑے عجیب الفاظ ہیں، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے احسنوا اچھے اعمال کیے، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ حسنہ، ان کے احسان کا بدلہ۔ سورہ الرحمن آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، فرمائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمائے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، حسنہ تو ملے گا ہی ملے گا، اور حسنہ یہ جنت کا نام ہے، تو جنت تو ملنی ہے ان کے عمل۔ آگے فرمائے وزیادہ، اور ان کو زیادہ ملے گا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے فرمائی کہ وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی زیارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت اہل جنت کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو جب دیکھیں گے تو پھر جنت کی تمام نعمتیں بھی اہل جنت کو بھول جائیں گے۔ جب اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ نکل چکی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ سب سے بڑی نعمت ہمیں تو یہ مل رہی ہے۔ بہرحال دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ ظاہر ہے جب جنت کے اندر جائیں گے تو چہرے جو ہیں وہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے چہروں کو سفید فرما دیں گے، چمک رہے ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ کی زیارت اہل جنت کو نصیب ہوگی۔ یہ کس طرح ہوگی؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے اعمال کر کے گئے ہوں گے کہ ان کو تو اللہ کی زیارت صبح شام نصیب ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو 8ویں دن جو ہے اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور وہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم جمعے کے دن میں تذکرہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے زیارت اسی طرح نصیب فرمائے جس طرح ہم اس مسجد کے اندر اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے کر کے اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔